بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک سوال کی جس سے ہماری زندگی میں بار بار واقع ہوتا ہے اس کی مزید تفصیل پیش کر لی جائیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں اور امام صاحب حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم دعائے ثنا پڑھیں یا ایک ہی رکوع میں چلے جائیں؟ اور پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ ہم نے جواب میں بتایا تھا کہ آپ مسجد میں جب آئیں اور امام صاحب کو جس پوزیشن میں پاتے ہیں ویسا ہی ہو جائیں، حدیث میں یہی حکم آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو نماز ملتی ہے وہ پڑھیں اور جو چھوٹ جاتی ہے اس کو پورا کر لیں۔ یہ حدیث کا ہم نے ترجمہ کیا بھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہاں آنے کے بعد امام صاحب کی صورتحال دیکھنا پہلے ضروری ہے کہ کس پوزیشن میں ہے، اسی میں ہو جانا چاہیے۔ رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، تشہد میں ہے تو تشہد میں، اور اگر آپ کو کھڑے وڑے یعنی حالت قیام میں مل جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، تو آپ کی رکعت مکمل ہو ہی جاتی ہے۔ اب کے سوال میں یہ ہے کہ اس سے رکوع کا کیا ہوگا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پہلے رکوع کے حال آپ آئیں، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ تکبیر تحریمہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں۔ اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع پا جاتے ہیں کچھ تو آپ کی یہ رکعت ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں پاتے ہیں یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر وہ آپ کی رکعت دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ آپ رکوع ہو تو جائیں امام صاحب کے ساتھ، لیکن لوٹ کر کے وہ رکعت آپ کی فوت مانی جاتی، لہذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو بتایا تھا کہ آپ کی رکعت ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، وہ کرا ثقفی جو ہیں، یہ بخاری میں ان کی روایت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ان کے بارے میں کہ مسجد میں ایک دن آئے اور وہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں جا چکے تھے، یعنی دروازے پہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ دروازے پر ہی اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد رکوع میں آ گئے، رکوع میں ہو گئی ہے، اور رکوع میں چلتے، رکوع کی حالت میں چلتے چلتے گئے صف سے مل گئے، یعنی صف میں کھڑے ہو گئے اور رکوع میں تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے ان کو پوچھا کہ کون آدمی آیا اس طرح سے رکوع میں بھی آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہر نبوت سے کہہ لیجئے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو جو کام انہوں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ تو آپ نے کہا، لیکن آپ نے یہ ایک نصیحت کی، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبہ خیر کو اور زیادہ کرے، یہ جذبہ خیر تھا کہ وہیں سے رکوع میں پہنچ گئے، ولا تعد، لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرو۔ تو یہ ہے کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کرو، یعنی یہ نہیں کرو کہ آؤ وہیں دروازے پر سے رکوع میں رکوع ہو جاؤ، چلتے چلتے آ جاؤ یہاں پر اور صف میں مل جاؤ، ایسا نہیں کرو، لیکن تمہارا یہ جذبہ اچھا تھا، نماز میں پہنچنے کی بات اچھی تھی۔ تو اس میں یہ بات کہنے کی یہ وقت تھا کہ جب آپ نے کہا کہ وَلَا تَعُودْ، اور دوبارہ ایسا نہیں کرو، اور رکوع میں پہنچے تو وہاں سے آئے تھے چونکہ، اس لیے وہ پوزیشن بھی شمار نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے وہاں یہ نہیں کہا کہ تم یہ رکعت دوبارہ لوٹاؤ۔ تو اگر وہیں سے پہنچتے اور رکوع میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تو رکعت شمار نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے رکوع کیا اور مل گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرو، یعنی رکوع وہیں سے کرنے کا کام نہیں کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس رکعت کو دہراؤ۔ تو گویا کہ آپ نے رکوع میں پہنچنے کو تو، رکوع کرنے کو تو صحیح سمجھا آپ نے، لیکن دوبارہ وہیں سے کرنے کو آپ نے منع کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا ان سے کہ تم اس رکعت کو لوٹا لو۔ اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکوع کی حالت میں پہنچنے پر یہ نہیں کہا کہ رکوع ایک رکعت پھر سے پڑھو، لہذا وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی دلیلیں ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیں گے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کو جب حالت رکوع میں آئے تو رکوع میں ہو جائے، اور جس پوزیشن میں امام صاحب کو پاتا ویسے ہی کر لے۔ اگر رکعت مل جاتی ہے تب تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ میں
جب کسی مسکین کو صدقے میں کچھ دیتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ سے دے رہا ہوں، تو کیا میرا یہ اعتقاد رکھنا، یہ سمجھنا کہ میں زکوٰۃ میں سے ادا کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے یا ہے کہ ایسا درست نہیں ہے؟ جواب میں یہ کہیں بھئی آپ نے جب یہ نیت کیا کہ میں اس کو زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں تو آپ کی یہ نیت درست ہے، اس کا شمار زکوٰۃ میں ہوگا، زکوٰۃ میں ہوگا۔ اب یہ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، آپ کے پاس جو مال بنتا ہے آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں سے آپ اس کو لیس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا زکوٰۃ دے دی ہے، یا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی اور وہ پیسہ بھی دیا نہیں تھا اور بقیہ رکھا، آپ نے نکال کے رکھا تھا لیکن اپنی جیب سے آپ کہیں پر زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کو پیسہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے، اتنا پیسہ آپ کی مجموعی پیسے سے لیس ہو سکتا ہے، لہذا آپ کا جس طرح سے نیت ہے اسی طرح سے حکم بھی لگتا ہے۔ اگر آپ نے دیتے ہو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، صدقہ ہی کی نیت کر رکھی ہے تو اس کا شمار صدقے ہی میں ہوگا۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک روح دوسری روح میں منتقل ہو جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ ایک روح دوسری روح میں منتقل ہو جاتی ہے تو جس روح کو عذاب ہوتی ہے وہ نکل کے کسی اور میں پہنچ جائے تو پھر وہاں اس کا دوسرا حساب ہوگا، تو وہاں پھر اس کو روح کو عذاب ہوگا یا اس کا حساب دے گا کہ اس کا حساب دے گا؟ کئی اشکالات ہیں ان کے پاس، لیکن یہ اشکال اس بنیاد پر مبنی ہے، جواب میں کہتا ہوں کہ اس بنیاد پر مبنی ہے کہ روح ایک انسان کی روح دوسرے انسان کو جا کے دوسرے انسان کے جسم میں لگ جاتی ہے، لیکن یہ سرے سے اگر یہ ہی غلط ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو عذاب یہاں ہوتا ہے اس کو عذاب یہاں ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کی دلیل دیتے ہیں کہ ایک روح جو پیدا انسان کو دی جاتی ہے اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تناسخ ارواح یا ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے حساب سے جس کو آواگمن کہتے ہیں، یہ چیز شریعت اسلامی میں درست نہیں ہے کہ ایک روح نکلتی ہے پھر کسی اور چیز میں منتقل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم سے ان کی ذریت کے بنی آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیڑ سے ذریت ان کی نکالی، پھر ان کو گواہ بنایا، ان کے اوپر ان سے پوچھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ان کہا کہ ہاں آپ ضرور ہمارے رب ہیں، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم یوم قیامت کے یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ تو اللہ نے ہر انسان کو جو حضرت آدم کی اولاد تھی سب کو بنایا، تو پھر کسی اور میں تناسخ ارواح کی ضرورت ہی کیا؟ جب سب کو وہاں بنایا اور سب کو حضرت آدم کی پیڑ سے نکالا، ان کو گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب کے پاس روح تھی آئی۔ یہاں تناسخ ارواح کا نہیں ہے کہ یہ مر جاتا تو دوسرا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا آتا ہے۔ اس کی تفسیر جو آئی ہے موطا میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو ان کا کہ یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک، آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالیٰ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اس آیت کی شرح میں تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر مسح کیا، اپنے داہنے سے ان کی پیٹھ پر پھیرا اور ان سے ان کی ذریت کو نکالا۔ پھر اللہ نے فرمایا خلقت ہؤلاء للجنۃ، ان لوگوں کو ہم نے جنت کے لیے بنایا ہے، بعمل اہل الجنۃ یعملون، اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر ان کی پیٹھ پہ دوبارہ ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریتہ، تو پھر ان کی ذریت کو نکالا۔ پھر فرمایا خلقت ہؤلاء للنار، ان لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وبعمل اہل النار یعملون، اور جہنمیوں کا کام کریں گے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث مسند میں ہے اور اسی طرح سے موطا امام مالک وغیرہ میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو اسی صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی جتنی ذریات ہیں سب کو بنایا ہے، اور کون جنتی ہے کون جہنمی، اس کا بھی وہاں اس ذریت میں الگ الگ کیا ہے کہ کون جہنمیوں کا کام کریں گے کون جنتیوں کا کام کریں گے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ حدیث بہت سے طرق سے ثابت ہے روایتوں سے،
اور یہ اس سے اہل سنت کا اجماع ہے کہ آپس میں روحیں دوسرے جسم کو منتقل نہیں ہوتی ہیں. تو جب دوسرے جسم کو منتقل نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ سوال آپ کا کہ ان کو یہاں عذاب ہوگا پھر وہاں عذاب ہوگا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لہذا تناسخ ارواح کا عقیدہ یا آواگمن کا عقیدہ یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے. یہ ہندوؤں کے مذہب میں پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی جیسا وہ کرتا ہے اس عمل میں پھر دوسری پیدائش میں ویسے اس کو جزا دی جاتی ہے. گدھا بنایا جاتا ہے، گھوڑا بنایا جاتا ہے، جانور بنایا جاتا ہے، چوٹی کچھ بھی بنایا جاتا ہو، ان کا ایک طریقہ ہے، معلوم کرنے کا بھی ایک راستہ ہے کیسے کیا ہوتا ہے اپنا ان کا عقیدہ. لیکن اسلامی شریعت میں یہ عقیدہ نہیں ہے، لہذا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک روح کو عذاب دو جگہ پہ دیا جائے گا. آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بہت سی حدیثوں میں جس کو ہم نے پڑھا اس میں دجال کا تذکرہ ہے، تو دجال کیا بھی موجود ہے، کہاں پایا جاتا ہے؟ اور حدیث میں جو ایک لفظ ہے کہ وہ آور ہے یعنی اندھا ہے، تو اس کا اندھا پن کیا حقیقتاً ہے یا ہے کہ مجازاً اس کو اندھا کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت یعنی حقائق سے اور صحیح چیزوں سے غافل ہے اس لیے اس کو اندھا کہا گیا ہے؟ تو جواب میں کہیں بھائی دجال کا لفظ جو ہے، دجال کا معنی یہ ہے جو دجل کرتا ہو، فریب کرتا ہو، جھوٹ پکتا ہو، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو، اور دجال کا یہی کام ہے. دجال تو رب نہیں ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو جھوٹا جھوٹا جنت اور جہنم بھی دکھائے گا، تو یہ اس کے جھوٹے پر لہذا اس کو دجال نام دیا گیا ہے. البتہ وہ موجود ہے کہ نہیں، وہ موجود ہے، کہاں پہ ہم نہیں جانتے، نہ کہیں حدیث میں بتایا گیا ہے. لیکن اس کا اندھا پن تو یہ حقیقتاً ایسے حدیث میں اس کے اندھا پن کے بارے میں آیا ہوا ہے. میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاً تو دجال کا ایک فتنہ ایک اپنی جگہ پر بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ آدمی کے سامنے دیکھتے ہوئے تو لگا کہ ہاں یہ بہت سچ بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ بات رہی کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، تو اس کی آنکھ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پہلے میں سنا دیتا ہوں. حدیث میں آیا ہوا ہے ما من نبی الا وقد حذر امتہ الدجال، کوئی بھی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. وَإِنِّي أُحَذِّرُكُمُوهُ، اور میں بھی تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے باخبر کرتا ہوں، ڈراتا ہوں. إِنَّهُ عَوَرُ، وہ اندھا ہے، ایک آنکھ آور ایک آنکھ کا کانا ہے یعنی. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اللہ تعالیٰ تو بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں. إِنَّهُ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں چلے گا. وَإِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لِلَّهِ، جبکہ آسمان و زمین یہ سب اللہ کے لیے ہیں. أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ عَيْنُهُ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، دجال کی داہنی آنکھ ایسے ہے جیسے کہ انگور گچھے میں ایک بڑا انگور نکلا ہوا ہوتا ہے. یا عنبۃ طافیہ کا مطلب جیسے پانی میں انگور کا ٹکڑا دانہ ڈالا جائے تو پانی کے اوپر ابھرا ہوا نظر آتا ہو، ایسے ہی ہے تیرتا ہوا. تو کہا اس کی آنکھ انگور کی طرح سے ابھری ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول نے دجال سے، اللہ کے رسول نے جب ڈرایا ہے دجال سے اور کہا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو باخبر کیا ہے، تو آپ اس سے پناہ مانگنے، اس کے بارے میں پناہ مانگنے کی بھی دعا کرتے تھے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ من اربعین، تو اس کو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، من فتنۃ المحیا والممات، حیات و موت کے فتنے سے، من شر المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر سے. اور اسی طرح سے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد رکھے گا یا ان کو پڑھے گا بھی برابر، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس سلسلے میں دجال کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ کثرت سے تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، صحیح ہیں، لیکن اس کا فتنہ بھی ہے. حقیقت میں دجال نامی اسی فتنے کی بنیاد پر ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں حدیثوں میں باقاعدہ تاکید کی گئی ہے. آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہیں جنہیں ابھی تک بچہ نہیں ہوا، اور اس کی بنیاد پر وہ کافی غم و افسوس میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی رونے لگتی ہیں
اور بہت کچھ سوچتی ہیں، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ زندگی سے بیزار ہو چکی ہیں، تو ہمیں کہیں کہ بھائی زندگی سے بیزاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی سے ہاتھ دھو لیں. زندگی سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے تقدیر میں ایسا ہوتا ہے. یہ کسی کو حامل نہ ٹھہرنا یا کہ بچے نہیں ہونا یا لڑکا نہیں ہونا، لڑکیاں ہونا، یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکر، اور جنہیں چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے عقیم یعنی بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بلا شبہ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تک ان میں سے ہر قسم اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے. اور کسی کو نہ ہونا بچہ یہ کوئی عیب کی بات اتنی نہیں. حضرت یحییٰ ابن زکریا کو بھی لڑکے نہیں تھے، عیسیٰ ابن مریم کو لڑکے نہیں ہیں. یہ دونوں نبی ہیں لیکن یہ بے اولاد تھے. ویسے یا لڑکیاں ہی لڑکیاں کسی کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں. تو اس قسم سے کسی یہ اللہ کی تقدیر ہے، کس کو کیا دیتا ہے، کس کو کچھ نہیں دیتا ہے. کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے لڑکی نہیں، کسی کو لڑکی دیتا ہے لڑکا نہیں. اس میں کسی انسان کا کچھ بس نہیں ہے. تو چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنی زندگی کو اچھی بنائے، اللہ سے لو لگائے رکھے، مانگتا رہے. اپنی زندگی میں علاج بھی کرنا چاہیے، وہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، چیک کیجئے، آپ کے میاں بیوی کرے، میاں کرائے. یہ سب راستے ہیں، ان کو اختیار کیجئے. دوا اور دعا دونوں کیجئے. اللہ کی تقدیر سے یہ بھی ہے کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، لہذا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے، اور ہر ایک کو اس کی زندگی جو مایوس ہے ان کی زندگی کو ہری بھری بنائے. اور آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور ان کے لیے اچھے کام کی توفیق دیں، اور ان کے اعمال میں حسنات کو بھریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.